اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے جھٹ پٹ بغیر سوچے سمجھے بدعت کا لفظ استعمال کرنے کا. تو بتانا چاہتا ہوں میں نے کوئی نیا معنی نہیں نکالا، وہ ساری کتب سند ہیں، انہی میں تھا، پردوں میں چھپا تھا، اس کو نکال کے آپ کو بتا دیا. یہ وہی لسان العرب ہے جس سے بیان کروں گا، وہی تہذیب اللغہ ہے، وہی الصحاح ہے، وہی تاج العروس ہے، وہی امام ابو عبید احمد بن محمد الحروی ہیں، وہی امام یعقوب فیروز آبادی ہیں صاحب قاموس، وہی علامہ زمخشری ہیں، وہی امام ابن القیم ہیں، وہی امام سخاوی ہیں، وہی فخر الدین رازی ہیں، وہی امام قرطبی ہیں، وہی امام ابن حجر مکی ہیں، وہی ابن الاسیر ہیں. جتنے ائمہ ہیں ہر کتاب میں اس کا تذکرہ ملے گا، مگر پردوں میں تھا، اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور پھر اس معنی اور اس معنی میں فرق نہیں ہے، دونوں میں جوڑ کر دیں گے. چونکہ اس پر محنت زیادہ کی ہے سو وقت بھی زیادہ لیں گے، چونکہ ایک نئی چیز رکھ رہا ہوں تو میں اس کو اتنی تحقیق سے رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ لغوی بحث ہوگی، سن لیں، بحث لغت کی ہوگی، علم کی ہوگی، ایک چیز ثابت کرنی ہے جو پہلے معلوم و معروف نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق ادا ہو اور آپ اپنے ذہنوں کو اور بیٹیاں بہنیں یکسوئی سے سمجھنے کی کوشش کریں. آسانی سے انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک اللہ پہنچا دے گا. میں نے تو کیا پہنچانا ہے، میں تو کسی قابل نہیں، اللہ پہنچا دے گا. اب جو اگلے جس معنی کا آغاز کر رہا ہوں، اس معنی کے تحت، اس معنی کو جو میں نے ثابت کیا، یہ خود لغت کے 5 مختلف مادوں سے ثابت کیا. صلاۃ کا لفظ جس کو صلی، یصلی، یصلون یہ کلمات آتے ہیں. صلاۃ کا لفظ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مادہ. اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں. So I am talking at the moment in the light of the science of etymology. There is a science of etymology. How the literary words come into existence, how the words are derived and how the words are emerged and how the words are developed from their origins, from their root words, and what is the phenomena of emergence of various words from the root. جیسے جڑ سے درخت نکلتا ہے، جڑ سے پودا نکلتا ہے، جڑ سے بیج سے پودا نکلتا ہے اور بیج سے درخت نکلتا ہے. Like a tree comes out of a seed, like any plant or any tree comes out of its seed or its root, in the same way all Arabic words come out of some root and some origin. This science is known as science of etymology. اشتقاق، لغوی اشتقاق کی بحث. اب یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے اور مسلم قاعدہ ہے، کوئی مسلک، کوئی عقیدہ اور کوئی عالم دنیا کا روئے زمین کا، بشرطے کہ عالم ہو، اس کے پاس علم ہو. آج تو ظلم یہ ہے کہ علم کے بغیر دھکا شاہی ہے، علم کے بغیر فتویٰ ہے. بشرطے کہ علم ہو اس کے پاس، وہ اصول قاعدے کو جانتا ہو. تو دنیا کا کوئی صاحب علم اس اصول سے اختلاف نہیں کر سکتا. There is absolutely no place of difference of opinion in this basic principle. This is unanimous etymological principle accepted all over the world. There is no dispute on this principle. وہ یہ کہ ہر لفظ جس مادہ سے، اوریجن سے، روٹ ورڈ سے نکلتا ہے، اس مادہ کا خود ایک معنی ہوتا ہے، اس روٹ ورڈ کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کی ایک میننگز ہوتے ہیں اس روٹ ورڈ کے، اس اوریجن کے.
جتنے لفظ بھی اس مادہ سے، مادہ مینز اوریجن، روٹ ورڈ، جتنے الفاظ اس مادہ سے، اس اوریجن سے نکلتے ہیں، بے شک 100 لفظ نکلیں، تو جو بیسک میننگز ہیں، بنیادی معنی اس روٹ ورڈ کا، وہ سارے لفظوں میں وہ برقرار رہتا ہے. اس سے نکلنے والا کوئی لفظ بنیادی معنی سے خالی نہیں ہو سکتا. ہر لفظ اس مادہ کے بیسک فنڈامنٹل میننگز پر قائم ہوگا. It cannot separate itself. It cannot deviate from the original basic meaning lying in the root word. وہ اسی پر قائم ہوگا. مثلا پرابلم یہ ہے کہ انگلش میں یہ پرنسپل نہیں ہے، یہ صرف عربی میں ہے. انگلش لینگویج اتنی رچ نہیں کہ اس میں یہ پرنسپل ہو. دس از ان عربک. مثلا لفظ ہے علم، نالج، این لام میم، 3 لیٹرز ہیں، این لام میم، علم. اب اس میں سے جتنے لفظ نکلیں گے یہ مادہ ہے. ہر ایک لفظ میں علم کا معنی ضرور پایا جائے گا، وہ علم سے خالی نہیں ہو سکتا. اب علم سے نکلا ہے عالم، عالم کا معنی ہے علم رکھنے والا. علم آ گیا؟ بولیے. ایک مثال دے دوں گا پھر آگے سمجھ جائیں گے. اسی علم سے نکلا ہے معلوم، دا نون. عالم از نالجبل، تو علم کا معنی ہے نالج. عالم، ہی از نالجبل، دا ون ہو نوز، تو نالج آ گیا. اسی سے نکلا ہے معلوم. معلوم کا معنی ہے the one who is known, the one who comes to your knowledge. اس میں بھی knowledge آ گیا. اسی سے ہے معلم، the one who gives knowledge, who educates, who provides you with knowledge. علم آ گیا. اسی سے ہے متعلم، the one who gains knowledge, the one who reads, who receives the knowledge. متعلم. اسی سے علامہ. اب یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آج کل تو ہر کوئی علامہ ہے، علامہ سے کم تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہ رہی. تو آپ سمجھ گئے کہ علم سے جتنے لفظ آپ نکالتے چلے جائیں، ہر ایک میں بنیادی معنی جو علم کا ہے وہ برقرار رہے گا، وہ اس سے الگ ہو نہیں سکتا. ایک مثال، ہر لفظ کی یہ مثال ہے جس کا اشتقاق ہوتا ہے، جو ڈیرائیو ہوتا ہے کسی مادہ سے. مثلا والدہ، واو لام دال، ولد، پیدا ہونا. اسی سے والد، فادر، جس سے پیدا ہوا. اسی سے مولود، the one who was born، جو پیدا ہوا. اسی سے متولد. اسی سے یولد، لم یلد ولم یولد. سارے الفاظ اس میں سے جتنے نکلتے چلے جائیں گے. اسی سے مولد، اسی سے میلاد، مولد جس جگہ ولادت ہوئی. جتنے لفظ اس میں سے نکلیں گے واو لام دال والدہ سے، اس میں برتھ کا معنی پایا جائے گا. برتھ، مولد، برتھ ڈے. اب اس اصول کو جب آپ سمجھ گئے تو اب آ جائیے، یہ پوزیشن لفظ صلاۃ کی ہے. الصلاۃ علی النبی، حضور پر اللہ صلاۃ بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے. اب پہلے جو معنی بیان ہو چکے، ان کے بعد اب اس معنی کی طرف آ رہا ہوں جس پر میں نے زندگی کا کچھ حصہ لگایا اور اخذ کر کے نکالا. مگر ان ائمہ کے فیوزات میں سے جو اکابر امت تھے، ان کتب سے اس کے مختلف مادے ہیں. تو صلاۃ کا لفظ کا پہلا مادہ ہے سواد لام یہ، سواد لام یہ، صلا. اسی سلین عربی میں کہا جاتا ہے وصلا یدہ بالنار سلین، اے سخنہا.
اگر آگ جل رہی ہو، دیر از اے فائر برننگ، اور آپ اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیں، آگ کے بالکل ساتھ کر دیں، جوڑ دیں، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیں، اور آپ کا ہاتھ جل جائے یا تپ اٹھے، تو ہاتھ کو آگ سے ملا دینا یا ہاتھ کو آگ میں ڈال دینا، اتنا کلوز کر دینا ہاتھ کو آگ سے، اتنی کلوزنس، اتنی نیئرنس کریٹ کر دینا کہ آگ اور ہاتھ میں فاصلہ نہ رہے، ڈسٹینس نہ رہے بٹوین دا ہینڈ اینڈ دا فائر۔ اگر ان میں کنجنکشن ہو جائے، وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، آگ اور فائر اور ہینڈ، اس کو کہیں گے سلا سلین۔ اب قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تسلا نارن حامیہ، جب بندوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، جن کافروں کو، تو پہلے باہر کھڑے ہوں گے، آگ دوزخ کی الگ ہوگی اور بندے کافر باہر کھڑے ہوں گے on the day of judgment۔ جب حکم ہوگا کہ انہیں آگ میں ڈال دو، throw them in this hell fire، when they will get closer to the hell fire and when they will enter into the hell fire and there would be no distance between the kuffar and the fire، جب آگ میں چلے جائیں گے، اس کو قرآن کہتا ہے تسلا نارن حامیہ، اس کو قرآن کہتا ہے سیصلون سعیرا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اسی کو قرآن نے کہا لا یصلاھا الا الاشقی، اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، آگ سے نہیں جوڑا جائے گا، آگ میں نہیں داخل کیا جائے گا، آگ سے نہیں ملایا جائے گا، سوائے اس کے جو بدبخت کافر ہوگا۔ تو امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ یہ سارے لفظوں میں صلا، یہ مادہ اس لیے بیان کیا کہ جب کافر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو گویا آگ میں مل جاتا ہے، اس میں اور آگ میں فاصلہ اور ڈسٹینس نہیں رہ جاتا، اس ملاپ کو، کنجنکشن کو، اس یونین کی وجہ سے اس کو صلا کہتے ہیں۔ آگ اور آگ میں ڈالا گیا آدمی جو دوستی ہے، وہ مل گئے آپس میں، آگ سے جڑ گئے۔ سورہ نساء میں اسی کو یسلونا کہا، اسی کو اسلوہا کہا، اسی کو یسلاہا کہا۔ یہ مثال سمجھ گئے؟ اب اسی مادہ پر ون مور ایگزامپل۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں مصلی، آپ تو یہی جانتے ہیں نا مصلی سے مراد نمازی نہیں، اس کا جو دوسرا معنی آج بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے لغت کی تمام کتب میں وداؤٹ اینی ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے صلی الفرس تسلیتاً اے تلسابق، جب گھوڑ دوڑ ہو، گھوڑوں کی دوڑ ہو، تو ایک گھوڑا فرسٹ آئے ہارس ریس میں، اور دوسرا گھوڑا اگر سیکنڈ آئے، اتنا کہ وہ بالکل پہلے گھوڑے کے ساتھ جڑ جائے، مل جائے، جڑ جائے، تو پچھلے گھوڑے والے کا گویا سر یا گھوڑے کا سر اگلے گھوڑے کی بیک سے کنیکٹ ہو جائے۔ if second is connected with the one who has come first، تو اس کنیکشن کو، جڑ جانے کو صلا کہتے ہیں، اور نمبر 2 آنے والے کو اس ریس میں اس کو مصلی کہتے ہیں۔ اٹ از فرام صلا، اذا جاء مصلین، اس لیے کہ وہ جو سابق ہے، فرسٹ آنے والا، اس کے ساتھ پیچھے سے جڑ گیا ہے، نمبر 2 آ گیا ہے۔ یہ معنی سمجھ گئے؟ یہ آپ جملہ لغت کی کتب میں حتیٰ کہ لسان العرب تک یہ معنی آپ کو ملے گا۔ اس کو امام ابو عبید نے بھی روایت کیا، جو امام لغت ہے، امام کسائی نے بیان کیا۔ اور اگر آپ ادھر ایجویر روڈ پر جائیں یا کسی لیبنیز ریسٹورنٹ پر جائیں عرب کھانا کھانے کے لیے، تو وہ ان کے ہاں ایک پلیٹ ہوتی ہے، ڈش، اس میں گوشت یعنی لیم، بیف، چکن،
فش اور باقی تمام چیزیں ملا کر ایک ڈش بنا دیتے ہیں، سب چیزیں ملا کر، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ بولیے جو عربی کھانا کھاتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل تو لفظ مشویہ ہے، وہ مشوی بولتے ہیں، مطلب ہے آپ یہ ڈش لیں گے جس میں سارا کچھ اکٹھا آ جائے گا، آپ کباب بھی چاہتے ہیں، ٹکا بوٹی بھی چاہتے ہیں، لیمب بھی چاہتے ہیں، چکن بھی چاہتے ہیں، تو اس میں آپ باقی جو سٹارٹرز بھی چاہتے ہیں، تو مکسڈ گرل بولتے ہیں جس کو، مکسڈ گرل انگلش میں بولتے ہیں، مکسڈ گرل، ایوری تھنگ از مکسڈ. اگر if all the things which you require, which were separate in various dishes, is all these things are mixed together in the form of a single dish, اس سنگل ڈش کو عربی زبان میں اس کو مسلیہ کہتے ہیں. صلاح سے مسلیہ، صلاۃ یصلون، صلاح مسلیہ، کیونکہ وہ آپس میں مل کر مکسڈ ہو گئے ہیں. اور کہتے ہیں صلیت اللحم اذا شویتہ، ساروں کو ملا کر، ساروں کو ملا کر آپس میں مکسڈ گرل کر دیا، جوڑ دیا، اور ایک سنگل ڈش میں سب کچھ اکٹھا ہو گیا. اس کو مسلیہ کہتے ہیں اور یہی مشویہ کہتے ہیں. امام کسائی، امام ابو منصور ازہری تہذیب اللغت میں، لسان العرب میں، امام ابو عبید، کل لغت کی کتابوں میں یہ قانون موجود ہے. ابھی میں مادہ ڈسکس کر رہا ہوں، اس سے نکالنا کیا ہے وہ اینڈ پر سمجھ میں آ جائے گا. تو یعنی جب ساری چیزیں جڑ جائیں تو اس کو صلاح کہتے ہیں، اکٹھی ہو جائیں تو صلاح کہتے ہیں. فاصلہ نہ رہے، سیپریشن نہ رہے، سیگریگیشن نہ رہے، اکٹھی ہو جائیں. if they are connected in this way اس کو کہتے ہیں صلاح تسلیہ. اب اس پر حدیث کوٹ کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، فرمایا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر. آقا علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ دونوں دو سواریوں پر اکٹھے ہجرت کے دن اکٹھے سوار تھے، اور فرمایا کہ آگے حضور کا اونٹ تھا اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی سواری ان کی بیک سے جوڑے ہوئے تھی، فاصلہ نہیں ہونے دیتے تھے. تو فرمایا حضور آگے آگے چلے اور ابو بکر مسلی ہو کے چلے، یعنی ان کے ساتھ جڑ کے چلے تاکہ فاصلہ نہ آ جائے. تو کہتے ہیں الاصل فی الخیر السابق الاول، اول اس کو السابق، والمسلی هو الثانی، جو جڑ کے دوسرے نمبر پہ ساتھ رہے اور فاصلہ نہ ہونے دے اس کو مسلی کہتے ہیں. قیل له ذلك لان يكون راسه عند صل الاول، کیونکہ اس کا سر اگلے کی بیک سے جڑا ہوا ہوتا ہے. they are so close کہ کوئی ڈسٹینس درمیان میں نہیں رہتا. یہ وہ معنی ہے. اور پھر ایک اور روایت میں حدیث میں آتا ہے، الفائق میں سیدنا علی فیان فرماتے ہیں ایک اور مقام پر تین جا رہے تھے، آقا علیہ السلام، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر. تو وہ فرماتے ہیں سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر وصلی عمر. حضور آگے آگے جا رہے تھے، ابو بکر ان کے پیچھے متصل جڑ کر ساتھ جا رہے تھے، اور حضرت عمر تیسرے فرد ان کے ساتھ جا رہے تھے. تو جڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر کا متصل ہو کر چلنا، جڑ کر، اس کو صلاح کہا. امام اسمعی امام لغت ہیں، اور امام ابو عبید قاسم بن سلام امام لغت اور امام فن ہیں، صاحب کتاب الاموال. وہ بیان کرتے ہیں کہ صلاح اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ مل جانا، متصل ہو جانا، پیچھے سے ہو، پیچھے برابر نہ ہو، برابر نہ ہو پیچھے، مگر اس کے ساتھ جڑ جانا، رہے دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ہو جانا. اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. اب ایک اور حدیث ہے
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بارک لدواب المجاہدین فی سلیان ارض الروم کما بارک لہا فی شعیر سوریہ۔ اب ائمہ لغت نے بیان کیا کہ سلیان سلا سے ہے، سلیان یہ ملک روم میں ایسی بوٹی کو، ایسے گھاس کو کہتے ہیں کہ جب اونٹ کھاتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں اندر ہضم ہو جاتی ہے، یعنی جب کھاتے ہیں اونٹ تو اس کی اپنی آئیڈینٹی برقرار نہیں رہتی۔ آپ کھانا جب کھاتے ہیں تو 3 گھنٹے تو لگتے ہیں نا ڈائجسٹ ہونے میں، بولیے، تو ایک قسم کا گھاس گراس ایسی ہے روم میں کہ اگر اونٹ اور جانور وہ کھائیں ود ان منٹس جو ہی وہ پیٹ میں جاتی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی ختم کر کے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو اس کے اندر ضم ہو جائے، آئیڈینٹی ختم کر لے، اس کی وجہ سے سلا سے سلیان کہتے ہیں، یعنی پیٹ میں گئی خوراک ڈائجسٹ ہو گئی، اندر جا کے وہ بوٹی ہضم ہو گئی، گل مل گئی، الگ اس کی آئیڈینٹی نہ رہی، جذب ہو گئی، ابزارب ہو گئی۔ ڈائجیشن مین ابزاربشن۔ امام ابن الاسیر نے النہایہ میں بھی اس کو بیان کیا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس پر صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرتا ہوں اسی معنی کی تائید میں، اور مسلم میں بھی ہے اور صحاح ستہ میں متفق علیہ حدیث، معروف حدیث ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام وصال میں، ایام مرض میں، تو آپ نے پردہ اٹھایا۔ حدیث آپ نے کئی بار سنی مجھ سے، تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو تکنے لگے۔ حدیث پاک عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا ایک لفظ ہے، دراصل میں اس لفظ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں معنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجہ النبی الذی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور کا وصال ہوا ان آخری دنوں میں سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے، جماعت کراتے تھے، حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم فدا یضحک فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ پردہ جو ہٹا آپ مسکرا دیے، حضور مسکرائے تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسے لگا جیسے خدا کا قرآن کھل گیا، اور چہرہ مصطفیٰ کا نور، اس کی چمک اس مسجد میں اس طرح پڑی کہ سارے صحابہ کے چہرے پھر گئے، انہیں قبلہ بھول گیا، انہیں سمت کعبہ بھول گئی، انہیں نماز کی سمت و جہت بھول گئی، اور تاجدار کائنات کا مکھڑا تکنے کے لیے بے ساختہ ان کے چہرے قبلہ کی سمت سے پھر کر سمت مصطفیٰ ہو گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں، اور 6-7 مرتبہ امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت میں ہلچل مچ گئی، ان کے دلوں میں عشق کا اضطراب ہو گیا، اور سارے چہرے مصطفیٰ کو تکنے میں لگ گئے، اور فرماتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، حضور کے چہرے میں نگاہیں اس طرح گاڑ دیں کہ یوں لگ رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ آج دیدار مصطفیٰ کے شوق میں نمازیں توڑ دیں۔ یہاں تک کا مضمون تو میں نے اس لیے بیان کیا تھا کہ حدیث کا بیان ہو جائے۔ اب اگلے جملے میں وہ اصل بات ہے جس کی خاطر حدیث کوٹ کی، یہ صحابہ کا حال تھا، آگے وہ لفظ آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام تو یوں مگن ہو گئے، تو یہ حالت نماز تھی، ہم صفوف فی الصلاۃ کے لفظ ہیں، نماز میں کھڑے تھے، یہ نہیں آیا کہ صفوف للصلاۃ کہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے تھے۔ اگر لام آتا صفوف للصلاۃ، لام آتا تو مطلب ہوتا اقامت ہو گئی تھی اور نماز کی تیاری کر لی تھی اور نماز شروع کرنے کے لیے تیار تھے، نہیں، یہ نہیں آیا۔ لفظ صفوف فی الصلاۃ
نماز میں صف در صف کھڑے تھے، تو پتہ چلا یہ واقعہ دوران نماز پیش آیا، قبل از نماز نہیں۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ عشق یہ تھا اور عقیدہ ادب مصطفیٰ یہ تھا اور ان کا فہم توحید یہ تھا اور ان کی معرفت توحید یہ تھی کہ اللہ کی نماز کے دوران جب چہرہ سامنے آیا، پردہ ہٹا اور دیکھا کہ آقا کا چہرہ انور سامنے ہے، تو حالت نماز میں ان کے چہرے رخ کعبہ سے پھر کر رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گئے، اور یہ انہیں معلوم تھا کہ چہرے اگر کعبے سے پھر کر چہرہ مصطفیٰ کی طرف بھی ہو جائیں تب بھی نماز ٹوٹتی نہیں، قائم رہتی ہے۔ یہ ان کا تصور تھا۔ اب آگے وہ لفظ آ رہا ہے، تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوئی، ایک ہلچل مچ گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اس کیفیت سے وہ بھی متاثر ہو گئے۔ وہ کیفیت خواہ ان کے دل پر اثر کر گئی، خواہ چہرہ اقدس کے نور کی شعاعیں چمک سے انہیں معلوم ہو گیا، خواہ صحابہ کرام میں جو ہلچل مچی۔ آگے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ اچھل پڑے، دیدار مصطفیٰ میں ہوش سے باہر ہو گئے، وجد میں آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔